شب بارات ایک فضیلت والی رات ہے اور اس میں طرح طرح کی عبادات اور عبادت کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ نتیجتاً لوگوں کے ذہن پر یہ چھاپ آ جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص شب بارات کو عبادت کر لے تو پھر سارے سال اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر نمازوں سے بھی چھٹی، پھر شریعت پر عمل سے بھی چھٹی۔ یاد رکھیں یہ دونوں موقف افراط و تفرید پر مشتمل ہیں۔ قرآن و سنت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شب بارات فضیلت والی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں بھی ذکر موجود ہے، اگرچہ بعض مفسرین کا قول ہے، اختلاف تو بہرحال ہے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے، جن صحابہ کرام نے شب بارات کی فضیلت بیان فرمائی، ان احادیث کی تعداد 10 ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ 10 احادیث میں شب بارات کی فضیلت بیان کی گئی۔ اور یہ احادیث بیان کرنے والے کون کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کبار صحابہ کرام شب بارات کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ سند کے اعتبار سے روایتیں کمزور ہیں، تو یاد رکھیں محدثین نے اصول کی کتابوں میں یہ بات بیان کی ہے کہ اگر ایک روایت کمزور ہو، دوسری تیسری روایت سے اس کی تائید ہو جائے تو اس کی کمزوری اور ضعف ختم ہو جاتا ہے، وہ حسن کے مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ دوسری بات، شب بارات کے متعلق جتنی بھی باتیں بیان ہوئی ہیں ان سب کا تعلق فضیلت کے ساتھ ہے۔ ان سب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فضیلت کے ساتھ ہے۔ اس سے کوئی شرعی حکم فرض یا وجوب کا ثابت نہیں ہوتا، لہذا ایسا حکم اور ایسے فضائل ضعیف احادیث سے بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام کے ہاں شب بارات کا اہتمام ملتا ہے۔ محدثین کرام کی کتابوں کو آپ دیکھیں تو انہوں نے باقاعدہ ابواب قائم کیے ہیں، لیلۃ النصف من شعبان۔ اس لیے اگر کوئی شخص شب بارات کی فضیلت مان کر اس رات میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے تو وہ عین سنت کے مطابق ہے، سنت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس رات کی عبادت نفلی عبادت ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو اس کو نکیر نہیں کیا جا سکتا، اس کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ نفل ہے۔ اور یاد رکھیں اگر کوئی شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے اور عام دنوں میں بھی نماز روزے کا اہتمام کرتا ہے، شعبان کی 15ویں شب کو کوئی خاص عبادت نہیں کرتا، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص جو عام دنوں میں تو نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ کے احکام کی تابعداری اور فرمانبرداری کا خیال نہیں رکھتا، لیکن شب بارات کو عشاء کا وقت گزرنے کے بعد مسجد میں آ جاتا ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اگر قوت ساتھ دے، صحت ساتھ دے تو فجر پڑھ لیتا ہے، نہیں تو فجر سے پہلے ہی جا کے سو جاتا ہے، تو پہلا آدمی اللہ کے ہاں محبوب ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے والا ہے، دوسرے نے شریعت کا خیال نہیں رکھا۔ اگر آپ نے شب بارات کے دن شعبان کی 15ویں شب کو عبادت والی رات
بنانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والی راتیں اور آئندہ آنے والے دن بھی آپ نے شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اب فضیلت کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جب اپنے بستر پر نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ آپ کو تلاش کرتے کرتے میں جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے، تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ عائشہ تمہارے دل میں کیا خیال آیا ہے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کہیں آپ میری باری میں کہیں کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس تو نہیں تشریف لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، اس رات میں اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس رات میں اللہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، یعنی مغفرت عامہ کی رات ہے۔ اللہ رب العالمین خوب مغفرت فرماتے ہیں۔ دوسری روایت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ہے جو میں نے خطبہ میں بھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں شب ہو، قوموا لیلہا، رات کو قیام کیا کرو، صوموا نہارہا، دن کے وقت روزہ رکھا کرو۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی فرمائی، بیان فرمائی کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پھر یہ اعلان فرماتے ہیں الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے بخش دیا جائے، معاف کر دیا جائے، اس کے گناہوں سے اسے آزاد کر دیا جائے۔ الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ جس کی جھولی کو رزق سے بھر دیا جائے۔ الا من مبتلا فاعافی، ہے کوئی مبتلا مصیبت کہ جس کو اس کی مصیبت سے نجات دے دی جائے۔ یہ اعلان اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور مغرب کے بعد یعنی غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو شخص اللہ کے حضور حاضر ہوں، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوں، کلام پاک کی تلاوت کر رہے ہوں، رکوع اور سجدے میں مصروف ہوں، ذکر اذکار میں مصروف ہوں، درود پاک میں مصروف ہوں، تو یقیناً وہ اللہ کی رحمت کو سمیٹ لیتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کو سمیٹ لیتے ہیں۔ تو لہذا اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کسی طرح شعبان کے بارے میں بالعموم اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ شعبان میں، شعبان کی 15ویں شب میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کو وہ تمام رجسٹر اور دیوان عطا کر دیے جاتے ہیں جس میں آئندہ سال دنیا میں آنے والے اور دنیا سے جانے والے لوگوں کے نام ہوتے ہیں۔ اسی طرح رزق کے فیصلے اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے سامنے ہے اور ہر شخص کو وہ سنتا ہے اور اس کی پکار پر جواب دیتا ہے، لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے اور وہ نظام فرشتوں کے حوالے ہے۔ دن اور رات کا نظام ہے، بارش کا نظام ہے، رزق کا نظام ہے، موت کا نظام ہے، یہ سارے نظام اللہ نے اپنے نورانی فرشتوں کے حوالے کیے ہوئے ہیں۔ تو فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی اس رات میں لگتی ہیں اور ان کو ان کے کام سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ 15 شعبان کے روزے کی کیا حیثیت ہے،
تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اگرچہ یہ ایک ہی روایت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی ہیں، تو 15 شعبان بھی شعبان کا ہی ایک دن ہے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 میں روزے رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 چاند کی 13، 14 اور 15، تو 15 شعبان ان دنوں میں بھی شامل ہے۔ اگر کوئی شخص ان تینوں باتوں کو ذہن میں رکھ کے 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے تو یقیناً وہ بھی ثواب کا حقدار ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ سارے اعمال نفلی ہیں، اور ایک ضروری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ نفلی اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طریقہ یہ تھا کہ آپ نفلی عبادت چھپ کر کرتے تھے، اعلانیہ نہیں کرتے تھے۔ دوسری بات، نفلی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر کرتے تھے، اجتماعی طور پر نہیں کرتے تھے۔ اور تیسری بات، نفلی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں بھی نماز اور تلاوت کا معمول بنایا کرو۔ اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس رات میں سب سے کم تر درجہ تو یہ ہے کہ عام دنوں میں بھی اس بات کی پابندی ہونی چاہیے کہ عشاء کی نماز باجماعت اور فجر کی نماز باجماعت ہو، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی العشاء والفجر فی جماعہ کان قیام اللیلہ، جس نے عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ ادا کی اس کی رات قیام میں لکھ دی جاتی ہے۔ یہ کم از کم درجہ ہے۔ اس کے بعد جتنا ہو سکے، جتنی صحت اجازت دے، قوت اور طاقت ہو، اتنا عمل کر لے، لیکن یہ یاد رکھے کہ فجر کی نماز انشاءاللہ باجماعت ادا کرنی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کوئی خاص عبادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے منقول نہیں ہے۔ نوافل پڑھ لیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، ذکر اذکار کریں، اللہ رب العالمین کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑا کر مانگیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔